السلام علیکم دوستو. آج دل تو تھا میرا محرم پہ بات کرنے کے، کیونکہ کل 10ویں محرم تھی اور مذہبی رواداری پہ بات کرنے کا میرا موڈ تھا، لیکن ابھی میری نظر سے ایک انتہائی خوفناک قسم کا واقعہ گزرا ہے. تو میرا تو دل بالکل خون کے آنسو ہو رہا ہے وہ واقعہ دیکھ کے. اور ایسے واقعات روزانہ ہمارے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کوڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ ہوتا نہیں اور بے شمار واقع نظر سے گزرتے بھی نہیں. تو وہ واقعہ کیا تھا بتاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاشا کی بادشاہ اور میں ہوں پاشا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ کل 10ویں محرم والے دن ضلع مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے شہر غالباً جس کو جتوئی کہتے ہیں یا جتوئیاں کہتے ہیں، وہاں ایک بچہ تھا زین العابدین، بہت خوبصورت 12-13 سال کا بچہ. اس کو اس کے دوست کچھ ورگلا کے اپنے ساتھ والے جنگل میں لے گئے. ورگلا کے لے گئے یا وہ خود اپنی مرضی سے گیا یا جس طرح بھی ہے، یہ ایک سٹوری نہیں ہے کہ کیسے گیا یا کیوں گیا. تو بہرکیف انہوں نے اس کے ساتھ پہلے تو جنسی زیادتی کی، اس کے بعد اس کی جو شرم گاہ تھی اس میں فائر مارا، گولی مار کے وہاں پھینک کے چلے گئے. تو اب وہ بچہ جو ہے اس وقت ہاسپٹل میں ہے. یہ آپ تصویریں وغیرہ اس کی دیکھ سکتے ہیں، تو زخمی حالت کی. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ تو جنسی زیادتی کے بعد تشدد ہے. بے شمار واقعات ہمارے ملک میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنسی زیادتی کے بعد ان کو بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا 50% سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ بالکل وہ کہیں آتے ہی نہیں میڈیا وغیرہ میں. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے. ہمارے ہاں محلے میں محلے دار ایک دوسرے کو یا رشتہ دار اپنے چھوٹے بچوں سے، مامے چاچے بھتیجوں کے ساتھ یا دوسرے اس قسم کے وہ جنسی کھیل کھیلتے ہیں. تو بچوں کو ایک خاص عمر تک یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی برائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، بلکہ وہ انجوائے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل لائف کا حصہ ہے. تو کہ یہ ایک جیسے وہ کوئی آیا کہ بچے کو پکڑ لیا، حق کر لیا، کس کر لی، اس کے نازک حصوں کو چھو لیا، اور اس کے بعد اس طرح بڑھتے بڑھتے تو وہ بچے کو بعض سمجھتے ہیں زیادہ کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نارمل چیز ہے. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ ان کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے کئی کیسوں میں، پھر وہ ڈر دھمکے جاتے ہیں. تو اکثر بچے جو ہیں وہ 50% کیس تو اپنے والدین کو یا کسی کو بتاتے ہی نہیں. ان میں سے کچھ تھوڑے سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ اس لے پہ نکل چلتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے. ان کو کیونکہ وہ جب عمر تھوڑے سے بالغی میں آتے ہیں، تو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، تو ان کو پھر اس چیز میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. جو اس غریب معاشرے میں جہاں دولت کی تقسیم اتنی بری طرح ہے، تو وہ جو ضرورتیں ماں باپ نہیں پوری کر سکتے، تو وہ اس طرح کے جنسی جو بھیڑیے ہیں ان کے انہیں پتہ ہے کہ یار یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے، چلو ایک بار اور صحیح. تو ان کی وہ تھوڑی بہت جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. تو کچھ لوگ جو مزاحمت کرتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو یا بڑوں کو بتاتے ہیں، تو پھر وہ پیرنٹس اور بڑے چھپا لیتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی، بلکہ وہ الٹا بچے کو مارتے ہیں کہ خبردار یہ بات کسی اور کو بتائی ہے کی. تو اس طرح سے وہ واقعہ وہیں دب جاتا ہے. تو بہت کم کیس جو اس طرح کے جو مرڈر ہو جائے یا کوئی بہت زیادہ تشدد کا واقعہ ہو جائے تو وہ بھی کسی کے تھرو میڈیا پہ آ جائے، سوشل میڈیا پہ آ جائے، تو وہ کوڈ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی کیا سزا کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ کیا سزا ملتی ہے؟ ہمارے ہاں سزا تو ہے کوئی نہیں. ہمارے ہاں تو جو ہے نا وہ ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے یا ہمیں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جو کہ مین ظاہر ہے مذہبی، ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے، ہمارا ملک مذہب کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا جو ہمارا مذہب کی بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے. اور قرآن میں ہر چیز کا یہ ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. کہ ان کو بالکل وہ کوئی دنیا میں کبھی آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو اس میں اگر کوئی قانون ہے اس چیز کا یا کسی چیز کا بھی، تو وہ آپ کو سمجھ کیسے آئے گا؟ کیسے وہ آپ اپلائی کریں گے جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں اس چیز کا کیا قانون لکھا ہے، قرآن حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ تو وہ پھر ہمیں محلے کا مولوی جو کہ خود لونڈے باز ہے،
جو کہ خود یہ حرکتوں میں ملوث ہے، وہ ہمیں جو بتا دیتا ہے وہ ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، ہم اسی کو قرآن سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی اب قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی اردو زبان میں. تو میں اس واقعے سے، اس سے پہلے کہ ایسے واقعات تو ہوں گے، ہوتے رہیں گے، یہ رک نہیں سکتے جب تک کہ ان کی پکڑ نہ ہو، جب تک کہ ان کو بالکل چونکوں میں لٹکایا نہ جائے. جس طرح آپ مذہب کے توہین مذہب ہو گیا، توہین یہ ہو گیا، تو پورا پورا لوگوں کا ہجوم نکل پڑتا ہے لوگوں کو مارنے، جلانے اور لٹانے. ایسے لوگوں کو ایکچولی یہ وہ مجرم انسانیت کے جن کو کہ اس طرح موب اٹھ کے جن کو لٹکانا چاہیے، جن کو سزا دینی چاہیے، تاکہ یہ جرم کرنے سے پہلے ان کو 100 بار سوچے. یہ جو مذہبی نفرتیں ہیں، یہ جو دوسرے معاملات میں ہم کرتے ہیں، یہ تو ہر بندے کا اپنا بھی اللہ سے معاملہ ہے. میرا میرے خدا سے معاملہ ہے. میرے خدا نے میری ڈیوٹی نہیں لگائی کہ میں اس کی حفاظت کروں، وہ میری حفاظت کر رہا ہے، میں اس کی کیا حفاظت کر سکتا ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ تو مجھے تو اگر کسی کی بات سمجھ نہیں آتی یا میں کسی سے متفق نہیں، تو میں اس کو کہتا ہوں اچھا بھائی، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، میں تمہاری بات سے متفق نہیں. ضروری نہیں کہ تم بھی میری بات سے متفق ہو. اللہ حافظ. اللہ تمہیں، تمہاری بات تم جانو، تمہارے اللہ کا معاملہ میرے اللہ کا معاملہ میرے. میں تو بات کرتا ہوں یہ جو سماج کے اندر سماجی برائیاں ہیں، تو ان سے نپٹنے کے لیے خدا را کچھ کریں. میری بالکل اپنے مولانا حضرات سے، اپنے جو ہمارے ڈنڈے والے بھائی ہیں جو کہ ملک چلا رہے ہیں ڈائریکٹلی، میں یہ نہیں کہوں گا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی جو ملک چلا رہے ہیں، اور حکمران طبقہ جو کہ ان کے ڈنڈے کے آگے لگ کے چلا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے قوانین تو آپ بھی بنا ہی سکتے ہیں. تو پلیز ایسے معاشرے کو جنم نہ دیں جہاں درندگی ہو. تو یہ جو آج اگر زین العابدین کو انصاف نہ ملا، اس سے پہلے کتنے روزانہ ہوتے ہیں، کتنے کیس ہوتے ہیں. تو یہ پلیز چائلڈ پروٹیکشن کا کوئی واضح قانون بنائیں، اور ان بچوں کو، کیونکہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ نہیں کہ فلاں جگہ ہو گیا فلاں، یہ ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں. کل ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور شاید ہو رہا ہو، آپ کو معلوم نہیں، شاید آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی درندگی کر رہا ہو جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. تو اس چیزوں کو بالکل سختی سے لینے کی ضرورت ہے. اور میری ریکویسٹ ہے، اور میری تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل ہے کہ ان معاملات پہ اپنی آواز اٹھائیں، اور ان کے لیے سخت سے سخت قانون کی وہ کریں. اور کچھ لوگ تو ہیں جو مجھ سے متفق نہیں ہوں گے اور وہ گالیاں وغیرہ نکالیں گے. تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے 9. اللہ حافظ.